नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल कौसर पढ़ने वाले हैं, जिसकी पीछे जोड़ा सूरह अल मऊन गुजर चुकी है। अल मऊन में अल्लाह ताला ने बताया है कि ये मक्का के जो परोहत बने हुए हैं, मतवल्ली बने हुए हैं बैतुल्लाह के, इनके यानी मैंने इन्हें बैतुल्लाह सपुर्द किया था। वो सपुर्द कैसे हुआ था, यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मिलकर बैतुल्लाह को तामीर किया, तो इसको तौहीद का मरकज़ बनाया। और ये इसलिए कायम किया गया था ताकि इसमें ज़ुर्रियत इब्राहीम नमाज कायम कराएं, और ये कि ये एक यतीमों और मस्कीनों के लिए मुअस्सर इदारे के तौर पर काम हो इसमें। लेकिन जब इनका हाल ये हो गया है कि ये यतीमों को धक्के देने पर आ गए हैं, और इसकी सारी जो माल है उसके ऊपर खुद ये कानून बने हुए हैं, और फिर इनका हाल ये है कि नमाज़ों के लिए सिर्फ एक्टिंग करते हैं। इनकी ऐसी नमाजें हैं जो रूह से बिल्कुल खाली हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, अब यानी कि इन्होंने नमाज और इस इदारे का जो मकसद था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब ये इसके अहल और काबिल नहीं रहे कि अब इन्हें इस बैतुल्लाह को यानी इनके हवाले ही रहे। लिहाजा ये बैतुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इनसे छीन के आपको दिया जा रहा है, ताकि आप इसमें तौहीद का बोलबाला करें और इसका जिस मकसद के लिए ये तमीर किया गया था उस मकसद को बरूए कार लाएं। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हरम की तौलियत अब आपको हासिल होगी और आपके दुश्मनों की जड़ हमेशा के लिए इस दुनिया से कट जाएगी। कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहे कलम तेरे हैं। अब वक्त के रसूल ना खुशखबरी देने के लिए और ख़बरदार करने के लिए आते हैं। तो जो खुशबख्त होते हैं वो तो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और जो रहे बदबख्त तो वो ख़िज़ा के पत्तों की तरह उन्होंने जो नेकियां की हुई होती हैं उनकी धरी की धरी रह जाती हैं, और ख़ुद वो खाली हाथ और बाएं हाथ वाले बन के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। किसी बंद में अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है, उम्मतें गुलशन हस्ती में समरचीदा भी हैं, महरूम समर भी और ख़िज़ा दीदा भी हैं, सैकड़ों नख्ल हैं कि काहीदा भी बालीदा भी, सैकड़ों बतन चमन अभी पोशीदा भी हैं, नख्ल इस्लाम नमूना है बरोमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का। यानी उम्मतें जो हैं इस गुलशन में, इस दुनिया में कुछ ऐसे हैं समरचीदा यानी फल चुनने वाले, यानी कामयाब लोग, यानी दाएं हाथ वाले। कुछ इस समर महरूम समर हैं, यानी ऐसे जैसे ख़िज़ा दीदा, यानी नाकाम लोग, खाली हाथ वाले, जो नेकियां भी की हुई होंगी वो ख़िज़ा के पत्तों की तरह उनकी ख़त्म हो जाएंगी। अभी सैकड़ों नख्ल हैं काहीदा भी, यानी इतने सारे दरख्त हैं सैकड़ों जो बिल्कुल यानी सूख चुके हैं, जो कुछ भी यानी हासिल नहीं कर सके, बाएं हाथ वाले बन गए। और कुछ यानी सैकड़ों नख्ल बालीदा भी हैं, ऐसे जिनकी नेकियां बढ़ रही हैं और जो सरसब्ज और शादाब हैं। सैकड़ों बतन चमन अभी पोशीदा भी हैं, तो सैकड़ों ऐसे हैं जो इस मिट्टी में अभी छुपे हुए हैं, जो यानी सामने नहीं आए कि वो बलीदा बनते हैं या कहीदा बनते हैं। नक़्ल इस्लाम नमूना है बरोमंदी का, यानी जो इस्लाम का पौधा है, जो इस्लाम का दरख्त है, वो हमेशा से फल फूल रहा है। ये फल सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का है, यानी कि ये इसकी मिसाल ऐसे है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी रसूल तक ये जो इस्लामी दरख्त है, ये मुसलसल इसे कलमा तैयबा से भी लिया जा सकता है, यानी ये मुसलसल फल फूल रहा है जिसकी शाखें आसमान को छू रही हैं और जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जा चुकी हैं। तो ऐसे यानी दाएं और बाएं हाथ वाले की एक किस्म की ये बंद है, मिसाल दी जा रही है। अब ये जो मक्का के काफिर हैं, जो ये परोहत बने हुए थे और बैतुल्लाह के मतवल्ली बने हुए थे, ये अब इस महरूम समर और ख़िज़ा दीदा यानी भी हैं। ये देख चुके हैं खुद भी, अपने आप को भी, और फ़िरौन जैसे और क़ारून जैसे लोगों को भी जो खाली हाथ इस दुनिया से चले गए गुनाह समेट कर।
اب یعنی اللہ فرما رہے ہیں سورہ الکوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیں اس میں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی اس سے جڑ کٹا اور محروم رہے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی یعنی یہ بیت اللہ عطا کر دیا۔ یعنی نہر اور بیت اللہ یہ کیسے؟ اب جو دنیا میں وہ اس کی جو مجاز ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک مجاز ہوتا ہے۔ اگر نہر آخرت میں حقیقت ہے تو دنیا میں جو اس کا مجاز ہے وہ بیت اللہ ہے۔ دنیا میں ہم نے آپ کو یہ بیت اللہ عطا کر دیا، آپ اس میں نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ اگرچہ اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، یہ بتوں سے بھرا ہوا ہے بیت اللہ، لیکن آپ نے اس میں نماز پڑھنی ہے لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، وانہر اور قربانی کرنی ہے اپنے رب کے لیے، کیونکہ حج کے دوران یہ دونوں چیزیں ادھر بیت اللہ ہی میں ممکن ہیں کہ اس سے قربانی سے پہلے کیا کرنا پڑتی ہے؟ نماز اور پھر قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ بیت اللہ عطا کر دیا، آپ اس میں نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ آپ کا یہ دشمن جو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آنے بھی نہیں دے رہا، یہی اس سے جڑ کٹا اور محروم ہو جائے گا اپنے کرتوتوں کے سبب۔ تو دیکھتے ہیں یہ نہر کوثر اور یہ بیت اللہ، اس میں کیا یعنی موازنہ ہے۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان نادانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں خوشخبری سنائی تھی، ان آتوینا کل کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، یعنی کہ یہ بیت اللہ عطا کر دیا۔ چونکہ یہ بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تو ان قریب یہ بیت اللہ ہجرت کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، آپ اس میں نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی اس گھر سے جڑ کٹا اور بے نام و نشان رہے گا۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ کوثر، فصلی لربک وانحر کے جملے سے اس کا حق بیان ہوا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس سے بیت الحرام مراد ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عبادت پوری شان کے ساتھ اسی میں ہی جمع ہوتی ہیں۔ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہی پہلا معبد ہے، عبادت خانہ ہے، جو ہر صاحب ایمان کے لیے خیر کثیر کا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کو کوثر کا مجاز ہے۔ یعنی مجاز ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جنت میں اگر کوثر نہر ہے تو دنیا میں بیت اللہ ہی اس کا مجاز ہے، جس کی حقیقت قیامت کے دن ایک نہر کی صورت میں سامنے آئے گی۔ یہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس کا ذکر متعدد روایتوں سے ہوا ہے۔ امام حمید الدین فراہی لکھتے ہیں معراج میں جو نہر کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرائی گئی تھی، اس کی صفات پر جو شخص غور کرے گا اس پر یہ حقیقت منکشف یعنی عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ نہر کوثر در حقیقت کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانی مثال ہے۔ اس کے متعلق مختلف طریقوں سے جو روایت مروی ہیں ان کی مشترک حقیقت یہ ہے کہ کوثر ایک نہر ہے، اس کے کناروں کے اندر سے ایسے کھوکھلے جو موتی ہوتے ہیں ان کی دیوار بنی ہوئی ہے، محل ہے اس کی زمین یاقوت اور مرجان اور زردی میل سبز رنگ کے پتھر کی ہے، اس میں ظروف ہیں جو آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس پر چڑیاں اترتی ہیں جن کی گردنیں قربانی کے جانوروں کی طرح ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ وقفہ کر کے کعبہ اور اس کے ماحول کے مشاہدات پر غور کریں۔ جب تمام یعنی کہ چاروں اطراف کے آس پاس کے کنارے سمتوں سے عالم جان نثار اور ان توحید کے قافلے عشق و محبت کی الہی کی پیاس بجھانے کے لیے اس شمع خیر و برکت کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کے احساس کی روحانی میں اس مقدس وادی کے سنگریزے یاقوت اور زمرد سے زیادہ
پرجمال، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار اور اس کے گرد حجاج کے خیمے ہیں جیسے موتیوں سے جڑے ہوئے، حسین اور خوبصورت ہیں۔ پھر حجاج اور ان کے ساتھ خوب قربانی کے اونٹوں کی قطاروں پر نظر ڈالو تو کیا یہ ایک چشمے کے کنارے لمبی گردن والی چڑیوں کا جھنڈ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کے لیے ہوئی ان میں سے اہم مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو شرک کی ہر غلاظت سے پاک کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا والوں کے لیے اسی توحید کا مرکز ہی بنایا جائے جس کے لیے سیدنا ابراہیم کے مقدس ہاتھوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ قرآن نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا یہ خزانہ آپ کو عطا کر دیا تو اس کے معنی یہ تھے کہ قریش مذلول ہوئے، حرم کی بدولت سرزمین عرب میں جو اقتدار انہیں حاصل رہا وہ ان سے چھین لیا جائے گا اور خدا کے اس گھر کی تولیت ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سونپ دی جائے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ ایک عظیم بشارت تھی جو اپنی قوم سے ہجرت اور برات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، جبکہ دور دور تک اس کے کوئی اثرات ہی اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ واقعی بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، واقعی حقیقت بن جائے گی۔ اس کو صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی یعنی بیت اللہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔